حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز قاضی کی عدالت میں کسی علمی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک مفلوک الحال درویش عدالت میں داخل ہوا اور مناسب جگہ پر بیٹھ گیا۔ حاضرین محفل نے اس کی ظاہری حالت سے اس کی معمولی حیثیت کا اندازہ لگایا اور اسے اس جگہ سے اٹھا کر جوتوں کے پاس جگہ دے دی۔ وہ درویش اس رویے سے دل برداشتہ ہوا مگر خاموش رہا۔ اس وقت جس علمی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی، کوئی بھی اس مسئلے کو مناسب حل بتانے سے عاجز رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ غصے میں بڑھ گئے اور ایک دوسرے کو لاجواب کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی گردنوں کی رگیں پھول گئی اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ درویش اس دوران خاموش بیٹھا ان کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر بلند آواز سے بولا کہ اگر تم لوگ اجازت دو میں اس موضوع پر کچھ عرض کروں۔ قاضی نے اس درویش کو اجازت دے دی۔ اس درویش نے دلائل کے ساتھ اس مشکل علمی مسئلے کو بیان کر دیا اور اس کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ حاضرین محفل کو اس درویش کی علمی قابلیت کا اندازہ ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ مفلوک الحال درویش کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنی دستار اتار کر اس درویش کو دی اور کہنے لگا، صد افسوس ہم آپ کے علمی مرتبے سے آگاہ نہ ہو سکے۔ آپ اس دستار کے زیادہ حقدار ہیں۔ درویش نے قاضی کی دستار لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا کہ میں غرور و تکبر کی اس نشانی کو ہرگز اپنے سر پر نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھو کہ انسان کا رتبہ بہتر لباس نہیں، بہتر علم سے ہوتا ہے، اور کوئی شخص صرف سر بڑا ہونے کی وجہ سے عالم نہیں بن جاتا، اور کدو کا سر سب سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور یہ واقعہ انہی کا ہے، اور وہ مفلوک الحال درویش آپ رحمت اللہ علیہ خود تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے علم کی فضیلت کے متعلق اس حکایات کو اپنی تصانیف بوستان اور گلستان دونوں میں شامل کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عالم کے گھر پیدا ہونے والا بچہ عالم ہی ہو، اور ہر اچھا لباس پہننے والا سردار نہیں ہوتا۔ یہ شرف اس کو حاصل ہوتا ہے جو بہترین اوصاف کا حامل ہو۔ سردار کا بیٹا سردار ہو، یہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے۔